کیا ہوا جو جوان دین کا علم حاصل کرتے ہیں اگر 4 پیسے نہیں کما سکتے تو کیا ہوا؟ کیا رب کی رضا کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں قبولیت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیزو، یہ دین کی قیمت ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا جب تک ہے یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جو دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا یہ قیامت تک رہے گی اور ہمیں ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے اندر دنیا ایسی چھائی ہوئی ہے، دنیا ہمارے دماغوں میں اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ جن علم سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ان علوم کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جن علم سے فقط 2 وقت کی روٹی ہمیں ملے گی، ان علم کو ہم بڑی عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ان کے حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کالجوں کے کتنے بچے ہیں جو بڑے بڑے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ ان سے نماز کے مسائل معلوم کر لیجئے، وہ آپ کو دین سے بالکل دور اور نہ آشنا نظر آئیں گے۔ یہ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزو، ایک ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازے کے بعد اس ڈاکٹر کو دیکھا گیا تو وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، لوگوں نے اسے تسلی دی۔ اس طرح کا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے، اس لیے آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے۔ مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ بالا آخر عالم دین آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی جانا ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے اس والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلائی کہ میں ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا دور رکھا کہ میرے والد کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے جنازے کی نماز بھی نہیں آتی۔ میرے عزیزو، یہ دین سے دوری اور دین سے اس قدر دوری کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دینی اور سائنسی علوم حاصل کرنے والوں کے درمیان دوری پیدا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیوں کے طلبہ میں ایک عام تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ مدارس والے کچھ نہیں کرتے، یہ پرانے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پرانے خیال کے لوگ ہوتے ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا تصور یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ علماء کو سائنس سے علم پڑھنے چاہیے، دنیا پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات تو اہل علم حضرات کے کہنے کی ہے کہ آج دنیاوی علم میں پڑھنے والوں کو دین میں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علماء کی تعداد کو دیکھیں تو آپ کو پوری آبادی میں 5% بھی نظر نہیں آئے گی، جب دنیا کا علم حاصل کرنے والے 95% ہوتے ہیں۔ 95 میں وہ تو پہلے ہی 100% زندگی ان علم پر وقف کر چکے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر باقی 5% لوگ بھی سائنسی علوم حاصل کر لیتے تو ہماری ترقی ہوتی اور ہم دنیا میں کامیاب یافتہ بن جاتے۔ ہماری یہ سوچ 100% غلط ہے۔ ہمیں اس بات کو دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو 5% طلبہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، وہ اس امت کے محسن ہیں جو ان کی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ جب لوگوں کو دین کا مسائل کا جواب پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی علماء کے پاس آتے ہیں، اس وقت یہی 5% ہوتے ہیں جو ان کو علمی بوجھ کو اپنے سر پر لیتے ہیں، جو ان کو قدم قدم پر بتاتے ہیں تمہیں اللہ کی رضا اس میں ملے گی۔ در حقیقت میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے جتنے طلبہ ہیں، جہاں یہ سائنس پڑھتے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں کیا دین کا مضمون نہیں پڑھ سکتے؟ اگر شروع سے آخر تک یہ دین کی تعلیم ساتھ ساتھ پاتے رہیں تو جہاں اچھے انسان،
سے سائنس بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، وہی ایک اچھے انسان اور مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ذہن قوم کا سرمایہ ہے، جس کو آج ہم سارے کا سارا زور دنیا کی تحقیق پر لگا رہے ہیں، اور روحانیت پر اس کا کوئی کام نہیں، دین پر ہمارا کوئی جو ہے محنت نہیں، اور آخرت کے لیے اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حدیث و تفسیر کا علم حاصل کیا یا قرآن پاک حفظ کیا، اسی نسبت سے ان بچوں کے ذہنوں میں دینی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حق واضح ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو لوگ دین دار ہیں، دین پڑھتے ہیں، حقیقت میں وہی انسانیت محسن ہے، جو ایک اصل مقصد ہے، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس رب کو پہچانے، اس خالق اور مالک کو پہچانے جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اصل مقصد وہ ہے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو کر اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔